نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ وہ طریقہ جس کے ذریعے آپ لیلۃ القدر کو پا لیں گے، حاصل کر لیں گے، یعنی لیلۃ القدر آپ کو مل جائے گی۔ محترم ناظرین، قرآن شریف کی ایک سورت کی چند آیتوں میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں ایک مکمل سورت اتاری گئی ہے، اور وہ سورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ قرآن شریف کا یہ اسلوب سمجھیے کہ قرآن پاک میں جب اہم چیز کا ذکر کیا جاتا ہے تو قرآن خود ایک سوال کرتا ہے، جیسا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس سوال کے بعد قرآن خود ہی جواب عطا فرماتا ہے، بندہ سمجھ لے کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ 1000 مہینوں کی جو بات کی گئی، اس کے تقریباً 84 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 100 سال فرما دیے جاتے، 1000 مہینے ہی کیوں؟ اس بارے میں علماء کرام مفسرین نے شان نزول بیان کیے ہیں۔ ایک بڑا پیارا شان نزول ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے۔ صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک واقعہ سنایا۔ پچھلی قوم میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام حضرت شمعون تھا۔ 1000 مہینے تک ایسے عبادت کی، دن کو روزے رکھے، رات کو نوافل پڑھے، جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے۔ جب صحابہ کرام نے یہ واقعہ سنا تو ان کے دلوں پر ملال گزرا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، اتنی ساری عبادات، 1000 مہینے کی عبادت، ہماری تو عمریں بھی ہی تھوڑی ہیں، 84 سال 4 مہینے تو ہم زندہ بھی نہیں رہتے، اگر جی بھی لیں تو عبادت کیسے کریں گے؟ ہمارے معاشرے میں ہم دنیا داری پر افسوس کرتے ہیں کہ اس کے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، شاندار گھر ہے، شاندار کاروبار ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کرام کو ملال کس چیز کا تھا کہ وہ حضور ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھی ملال پیدا ہوا، تو یہ رب کو کب گوارا تھا؟ تو اللہ جل شانہ کی جانب سے جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور غم زدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو اللہ نے ہر سال ایک رات ایسی دے دی ہے، جو اس رات میں عبادت کرے گا، اللہ حضرت شمعون کی 1000 مہینے کی گئی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے جو ہمیں ہر سال عطا کی جاتی ہے، اس کو اللہ جل شانہ نے اور آسان کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ پورے سال میں ایک رات ہوگی، یہ بھی نہیں کہا کہ رمضان میں کوئی رات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو تلاش کر لو۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں لیلۃ القدر یعنی شب قدر ایسی رات ہے کہ آپ کو 84 سال کی عبادت کرنے کا ثواب ملنے والا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر پانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف کر لیں، تو آپ کو اس سے بہت زیادہ آسانی ہوگی کہ آپ نے صرف اعتکاف میں عبادات ہی کرنی ہے، تو آپ کو شب قدر بھی نصیب ہو جائے گی اور 10 دن کی عبادات کا لطف بھی اٹھا لیں گے۔ اگر آپ اعتکاف نہیں کر سکتے تو 5 طاق راتیں ٹارگٹ پر رکھیں۔ جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس عادت کو ہمیں مستقل طور پر اپنی زندگی میں اپنا لینا چاہیے تاکہ ہر رات عبادت کا ثواب مل جایا کرے۔ خصوصاً ان طاق راتوں میں آپ نے عشاء بھی اور تراویح بھی اور فجر بھی باجماعت پڑھنی ہے، یعنی مساجد میں صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا بھی کوئی ٹارگٹ فکس کریں، درود شریف، کلمہ شریف، اللہ کا ذکر اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو ذکر الہی ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد کم سے کم 2 سے 3 پارے تلاوت کا ٹارگٹ رکھیں۔
سورۃ الملک پڑھیں، سورۃ الیاسین پڑھیں، سورۃ المزمل پڑھیں۔ اس کے علاوہ پانچوں طاق راتوں میں صدقہ دیں۔ آپ کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق دیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ رقم ہونی چاہیے۔ اب ان 5 طاق راتوں میں جب آپ ٹارگٹ بنا کر عبادات کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان 5 راتوں میں سے جو بھی لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات ہوگی تو اس رات کے تمام اعمال آپ کے 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیں گے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک بڑی رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دوزخ سے گناہ گاروں کو آزاد کیا جاتا ہے، لاکھوں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اور روزہ داروں کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی سفید آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ محترم ناظرین، رمضان میں مساجد بھی بھری ہوئی ہیں، عبادت، ذکر، اذکار بھی ہو رہے ہیں، تو کیا رمضان میں ہی ہمارے اوپر نماز فرض ہے؟ کیا ہم صرف رمضان میں ہی اللہ کے بندے ہیں؟ رمضان میں میری اور آپ کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ رمضان المبارک میں 1 ماہ کے لیے شیطان کو بند کر دیا گیا، دشمن کو بند کر دیا گیا، تاکہ میرے بندے عبادت کر لیں، روزہ رکھ لیں، تقویٰ میں مضبوط ہو جائیں۔ اب جب 1 ماہ کے بعد شیطان آئے تو اس سے مقابلہ کر سکیں، لیکن ہم لوگ پہلے دن ہی شیطان کے آتے ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ چاند رات کو مغرب کے بعد مساجد خالی ہو جاتی ہیں، عشاء میں اعلان ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا اور صبح عید ہے تو لوگ عشاء کی نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا را پورا مہینہ عبادت کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، اذکار کیے، روزے رکھیں، جب رزلٹ کا وقت آیا تو ہم کمرہ امتحان سے ہی بھاگ گئے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ہم شیطان کو دعوت نہیں دے رہے کہ ایک ماہ ہی صرف اللہ کے بندے تھے، اب جب تو آزاد ہو گیا تو اب ہم نے تیری ہی ماننی ہے۔ ہمیں تو شیطان کو عمل کے ذریعے یہ کہنا چاہیے کہ اے شیطان، ہم رمضان میں اللہ عز و جل کے بندے تھے، رمضان کے بعد بھی اللہ عز و جل کی بات مانیں گے، تیری نہیں مانیں گے۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہماری نمازیں، عبادات نہیں چھوٹیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم عید کے دن سے ہی غائب ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے۔ اس کی بڑی وجہ ہماری قربتیں، ہماری صحبتیں، ہمارے دوست ہیں۔ ہم نے دوست وہ بنائے ہیں، جیسے ہی چاند نظر آتا ہے دوست گھر پہ آ جاتا ہے کہ چلو چاند رات ہو گئی، مارکیٹ چلتے ہیں، فلم سینما کی ٹکٹ بھی تو بک کرنی ہے، ڈرامہ بھی تو دیکھنے جانا ہے، گھومنا پھرنا بھی ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے تو وہ کہے گا کہ پورا مہینہ تو نماز پڑھ لی، اب کیا کرنا ہے؟ دوست تو وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ہمارا کوئی ایسا دوست ہے جسے دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آ جائے؟ ہم نے ایسے دوست بنائے ہیں جسے دیکھ کر سینما، فلم، ڈرامہ، کام یاد آتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں گے کہ رمضان میں نیک بنے ہیں تو سارا سال نیک بننا ہے، ہمیں اپنی صحبتوں کو بدلنا ہوگا۔ اچھی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، لیلۃ القدر کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادتوں میں مصروف رہنا نصیب فرمائے۔ رمضان میں اپنے ارد گرد غریبوں کی مدد کیجیے، ان کا خیال رکھیں، تاکہ بندوں کے ساتھ ساتھ آپ کا رب بھی آپ سے خوش ہو جائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک وظیفوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر لیں۔ ماہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے مسئلوں کو دور فرمائے اور ہم سب کی نیک جائز اور حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔